یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے آج کے بعد خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی آج دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ دہلی کے وزیر صحت ستیندر جین کو معطل کرنے کا مطالبہ کرنے والی عرضی خارج کر دی گئی ہے۔ جی ہاں، دہلی ہائی کورٹ نے جمعرات کے روز دہلی کے وزیر صحت ستیندر جین کو مبینہ غیر قانونی لین دین کے معاملے میں 31 میں سے ای ڈی یعنی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی حراست میں رہنے کی بنیاد پر معطل کرنے کا مطالبہ کرنے والے عرضی کو خارج کر دیا۔ چیف جسٹس ستیش چندر شرما اور جسٹس سبرامنیم پرساد کی بینچ نے دہلی بی جے پی کے ایک سینئر لیڈر ڈاکٹر نند کشور گرگ کی جانب سے دائر کی گئی عرضی کو زبانی طور پر یہ کہتے ہوئے خارج کر دیا کہ عدالت قانون، اصولوں اور نوٹیفیکیشن سے بالاتر ہو کر حکم صادر نہیں کر سکتی۔ ناظرین گرامی، ادھر کانگریس نے کہا کہ حکومت کی پالیسی کچھ بڑے صنعتی گھرانوں کی پرورش کر کے کسانوں اور غریبوں کا استحصال کرنا ہے، اس لیے وہ کسانوں سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کے بجائے انہیں دھوکہ دے کر پچھلے دروازے سے زراعت مخالف قانون لا رہی ہے۔ کانگریس لیڈر دیپیندر سنگھ ہڈا نے جمعرات کو یہاں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ مودی حکومت کسانوں کو دھوکہ دے رہی اور پچھلے دروازے سے وہی زراعت مخالف قانون لانے کی کوشش کر رہی ہے جسے واپس کرانے کے لیے کسانوں کو طویل مدت تک تحریک چلانے پر مجبور ہونا پڑا تھا۔ کسان مخالف مودی حکومت اب پچھلے دروازے سے اسی ذریعے قانون کو واپس لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کے سبب یوکرین میں پڑھائی کر رہے ہندوستانی طلباء کو وطن واپس لوٹے 3 ماہ سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے، لیکن اب بھی ان کا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے۔ اپنے مطالبات کو لے کر کئی بار سڑکوں پر اتر چکے ان طلباء کی 1 مہینے بعد بھی کوئی سماعت نہیں ہوئی ہے۔ اس سرد مہری سے طلباء کو اپنے مستقبل کی فکر ستانے لگی ہے۔ ناظرین، ادھر چھتیس گڑھ میں کوئلہ مافیاؤں کے خلاف حکومت نے کارروائی شروع کر دی ہے۔ سرکاری محکموں نے کئی کوئلہ ڈپو سے لے کر واشریوں پر سختی کی ہے۔ ریاستی حکومت کو کئی کوئلہ واشریوں اور کوئلہ ڈپو میں کوئلے کی اسٹاک میں گڑبڑی سمیت دیگر شکایتیں ملی۔ کارروائی کے تحت بلاسپور، کوربا، رائے گڑھ اور جانجگیر چامپا ضلع میں واقع کوئلہ واشریوں اور کوئلہ ڈپو میں معدنیات، ریونیو، پولیس اور جی ایس ٹی محکمہ افسران کی مشترکہ ٹیموں نے چھاپہ ماری کی اور کوئلہ کی اسٹاک سمیت امپورٹ ایکسپورٹ ماحولیاتی ضابطے کی خلاف ورزی، اراضی سے متعلق دستاویزوں میں خامیوں، ویو برج کے کیلیبریشن میں فرق اور دیگر خامیوں کی جانچ کر ضروری کارروائی کی ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر ممبئی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں خوب بارش ہو رہی ہے۔ زبردست بارش کی وجہ سے معاملاتی زندگی درہم برہم ہے۔ لگاتار ہو رہی بارش کے سب کئی علاقوں میں آبی جماؤ کا نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ پانی بھرنے کی وجہ سے اندھیری سب وے کو بھی بند کرنے کی نوبت آ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی بسوں کے راستے بھی بدلنے پڑ گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر مرکز کی بی جے پی حکومت نے ایل پی جی سلنڈر کی قیمت میں کل 50 روپے کا اضافہ کر کے عوام کو ایک اور بڑا جھٹکا دیا ہے۔ اس اضافے کے ساتھ ہی گیس سلنڈر کی قیمت 1053 روپے ہو گئے۔ ملک میں کتنے لوگ اتنا مہنگا گیس سلنڈر خرید سکتے ہیں؟ مرکز کی مودی حکومت سے سوال مہاراشٹر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر نانا پٹولے نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس اضافے کے ساتھ ہی مودی حکومت کا نیا نعرہ نہ کھانے دوں گا اور نہ ہی پکانے دوں گا بن گیا ہے۔ ناظرین، ادھر فلم اداکار اور کانگریس لیڈر راج ببر کو ایم پی ایم ایل اے کورٹ نے 2 سال کی سزا سنائی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت نے 8500 روپے کا جرمانہ بھی لگایا۔ حالانکہ جیل کی سزا ہونے کی تھوڑی دیر بعد ہی انہیں 20 ہزار روپے کی 2 ضمانتوں اور ایک نجی مچلکے پر ضمانت مل گئی ہے۔ راج ببر پر سرکاری کام میں رخنہ اندازی کرنے اور مار پیٹ کا قصوروار پایا گیا۔ راج ببر فیصلے کے وقت عدالت میں موجود رہے۔ 2 مئی 1996 میں پولنگ آفیسر نے وزیر گنج میں ایف آئی آر درج کرائی تھی۔ راج ببر وہاں سے سماجوادی پارٹی کے امیدوار تھے۔ ناظرین گرامی، دہلی ہائی کورٹ نے ہریانہ کے سابق وزیر اعلیٰ اوم پرکاش چوٹالہ کی غیر متناسب اثاثجات کیس میں سزا کے خلاف اپیل پر سی بی آئی کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ دراصل اوم پرکاش چوٹالہ نے سی بی آئی کی خصوصی عدالت کے حکم کو دہلی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 4 سال قید کی سزا کو معطل کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے بدھ کو مہاراشٹر میں 3 مقامات پر چھاپے مارے، جہاں امراوتی میں مقیم فارماسسٹ امیش کولہے کو 21 جون کو قتل کیا گیا تھا۔ اس نے فیس بک پر بی جے پی کے معطل لیڈر نوپور شرما کی حمایت میں ایک پوسٹ لکھی تھی۔ چھاپوں کے دوران پمفلٹس پر مشتمل مختلف دستاویزات ضبط کیے گئے ہیں جو کہ نفرت انگیز پیغامات پھیلانے کے لیے شائع کیے گئے۔ ملزمین اور مشتبہ افراد کے احاطے میں کی گئی تلاشی کے دوران این آئی اے نے ڈیجیٹل آلات، موبائل فون، سم کارڈ، میموری کارڈ، ڈی وی آر، چاقو اور دیگر مجرمانہ دستاویزات اور مواد کو بھی ضبط کرنے کا دعویٰ کیا۔ ایک کیس کولہے کے قتل سے متعلق ہے جسے 21 جون کی رات کو امراوتی میں کچھ سوشل میڈیا پوسٹ کے لیے مبینہ طور پر قتل کروا دیا گیا تھا۔
ناظرین، برطانیہ میں طویل جدوجہد کے بعد بالآخر بورس جانسن نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ٹین ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے 58 سالہ بحران زدہ برطانوی لیڈر نے کہا کہ اب پارلیمانی کنزرویٹو پارٹی کی خواہش واضح ہے کہ پارٹی کا ایک نیا لیڈر ہونا چاہیے، لہٰذا وزیر اعظم بھی نیا ہونا چاہیے۔ جانسن نے اپنے 1069 دنوں کے اقدار میں کئی مرتبہ تنازعات کا سامنا کیا ہے۔ ناظرین، ادھر شمالی عراق میں علیحدگی پسند تنظیم PKK کے خلاف آپریشن میں ایک ترک فوجی شہید ہو گیا ہے۔ امور دفاع کے مطابق پنجہ کلید آپریشن کے حامل علاقے میں واقع فوجی اڈے پر PKK کے دہشت گردوں کی بلا اشتعال انگیز فائرنگ کے نتیجے میں 3 ترک فوجی زخمی ہو گئے۔ زخمی فوجیوں کو فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا، مگر ان میں سے ایک زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر صدر رجب طیب ایردوغان نے کہا کہ ہم ملیشیا کے ساتھ مل کر ویکسین کی تیاری کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ صدر ایردوغان نے انقرہ میں موجود ملائیشین وزیر اعظم اسماعیل صابری یعقوب کے ہمراہ پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ کانفرنس سے قبل دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی صنعت و ٹیکنالوجی، صحت، مواصلات اور میڈیا جیسے 7 شعبوں میں معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں۔ صدر ایردوغان نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان یکجہتی اور تعاون کے فروغ پر اتفاق کیا گیا ہے۔ کورونا کے خلاف مقامی ویکسین ترکوواک کے ملیشیا میں استعمال اور اس سے متعلقہ ٹیکنالوجی کی منتقلی سمیت مشترکہ ویکسین کی تیاری کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ ناظرین، یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ اتحادیوں سے حاصل کیے گئے اسلحے نے بھرپور صلاحیت کا کام شروع کر دیا ہے۔ ہماری یونٹی قابضوں کے لاجسٹک مراکز، ڈپوؤں اور دیگر اہم مقامات پر قابل ذکر حملے کر رہی ہے۔ حملے روسی فوجی کی جارحانہ صلاحیت کو اہم پیمانے پر کمزور کر رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر مفرور قیدیوں کی بازیابی کے لیے آپریشن ہوگا، یہ بیان جاری کیا ہے نائجیرین کے صدر محمد بخاری نے۔ جی ہاں، صدر نے متعلقہ جیل کا دورہ کرنے کے بعد اخباری نمائندوں سے گفتگو کے دوران اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے ہلاک شدہ حفاظتی اہلکاروں کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار بھی کیا ہے۔ صدر نے کہا کہ میں نے حفاظتی اداروں کو مفرور قیدیوں کی بازیابی کے لیے آپریشن کی ہدایت کر دی ہے۔ ملک کی خفیہ ایجنسی کی ناقص کارکردگی نے مجھے مایوس کیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ دہشت گرد منظم ہوتے ہوئے اسلحہ لیس اور ہماری ایک جیل پر دھاوا بول کر اپنے قیدی چھڑا لے جائیں۔ ناظرین گرامی، ادھر برطانوی امیر خارجہ کے مطابق تہران میں متعین نائب برطانوی سفیر گائلس وٹیکار کی طرف سے ایران میں میزائل تجربات کے حامل علاقوں کی مٹی جمع کرنے پر حراست میں لیے جانے سے متعلق خبریں بے بنیاد ہے۔ امور خارجہ کی ایک ترجمان نے ایرانی پریس میں شامل ان خبروں کے حوالے سے اسکائی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ایران میں برطانوی سفارتکار کی حراست سے متعلق خبریں غیر مصدقہ ہیں۔ یاد رہے کہ ایرانی تسنیم خبر رساں ایجنسی نے بتایا تھا کہ وٹیکار ان کے چند ساتھیوں نے کرمان میں واقع شہداد نامی ریگستان میں میزائل تجربات کے حامل ممنوعہ علاقے سے مٹی کے بعض نمونے لیے تھے، جس پر پاسداران انقلاب نے انہیں حراست میں لیا تھا۔ ناظرین، امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کانگریس کو آگاہ کیا ہے کہ افغانستان کو بغیر نیٹو رکنیت کے اہم اتحادی کے اسٹیٹس سے خارج کر دیا جائے گا۔ بائیڈن نے اسمبلی اسپیکر نینسی پیلوسی کو مراسلہ بھیج کر مذکورہ فیصلے سے آگاہ کیا ہے۔ مراسلے میں بائیڈن نے کہا کہ میں آپ کو اپنے 1961 کے قانون برائے خارجہ امداد کی شکل نمبر 571 کی روح سے افغانستان کو بغیر نیٹو رکنیت کے اہم اتحادی کی اسٹیٹس سے خارج کرنے کے ارادے سے آگاہ کر رہا ہوں۔ افغانستان کو 2012 میں امریکہ کے 44ویں صدر براک اوباما کی طرف سے بغیر نیٹو رکنیت کے اہم اتحادی کے طور پر قبول کیا گیا تھا۔ ناظرین، ادھر امریکہ نے ایران کی مشرقی ایشیا میں پیٹروکیمیا مصنوعات کے فروخت میں تعاون کرنے کے جواز میں بعض افراد اور اداروں کو پابندیوں کی فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے۔ امریکی امور خزانہ کے مطابق ایرانی فرموں کے وسیلے سے مشرقی ایشیا میں کروڑوں ڈالر مالیت کی پیٹروکیمیا مصنوعات کی دستیابی ان کے فروخت میں آسانی پیدا کرنے کے لیے خلیجی مرکز کے حامل بعض فرموں کا استعمال کیا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی